الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين، أنه قال: أبواب السفر، باب التقصير في السفر. ابواب السفر باب التقصیر فی السفر. یہ لفظ تقصیر اور قصر دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. امام ترمذی علیہ رحمۃ تقصیر استعمال کیا ہے. امام بخاری اور دوسرے لوگ ابواب القصر کہہ کے بیان کرتے ہیں، ابواب السفر بھی کہتے ہیں. تو تقصیر فی السفر یا قصر فی السفر، سفر میں قصر کرنے کا بیان. تمام ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ سفر میں قصر کرنا مشروع ہے. اس کے بعد آپس میں پھر اختلاف، اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ یہ قصر کرنا ضروری ہے یا صرف رخصت ہے. اتمام کرنا جائز ہے، قصر کرنا رخصت ہے، اتمام کیا ہے؟ جائز ہے. یا قصر افضل ہے یا اتمام افضل ہے. یہ بہت ساری صورتیں ہو سکتی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ قصر کرنا واجب ہے یا صرف جائز ہے. تو اگر قصر کرنا جائز ہے تو اتمام کرنا بھی جائز ہوگا، اتمام بھی جائز ہوگا. بلکہ آگے یہ بھی صورت باقی رہ جائیں گے، قصر جائز ہے تو اتمام افضل ہے، اتمام افضل ہے. تو آگے ایک صورت یہ ہے کہ اتمام جائز ہے تو قصر افضل ہے. یہ ساری صورت ہو سکتی ہے. بہرحال ائمہ کے اس سلسلے میں اختلاف ہے. ہمارے یہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اسی طرح سے امام مالک اور امام احمد، ان حضرات کے بھی ایک قول ہے کہ قصر کرنا ضروری ہے، قصر عزیمت ہے، قصر واجب ہے. یہ جو قصر کا حکم ہے یہ قصر اسقاط ہے، اتمام کرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے. اتمام بالکل جائز نہیں ہے. اتمام اگر کرے تو نماز نہیں ہوگی. اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب اور امام مالک اور امام احمد کی دوسری روایت، دونوں کی ایک دوسری روایت یہ ہے کہ قصر کرنا جائز ہے. قصر کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو اتمام کرنا وہ بھی جائز ہے، وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو امام مالک اور امام احمد تو اتنے کہتے ہیں کہ کیا؟ اتمام جائز ہے. اب اتمام افضل ہے یا نہیں، وہ لوگ کہتے نہیں. بہرحال قصر تو افضل ہے. قصر، یہ جو دوسری قول ہے ان لوگ، دوسرا قول ہے ان لوگوں کا، اس کے مطابق بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ قصر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ، اور اتمام زیادہ سے زیادہ جائز ہے.
قصر تو بہرحال کم سے کم درجہ افضل ہے. پہلے جو دوسری روایت تھی پہلے امام صاحب کے موافق جو ہے اس کے مطابق تو قصر کرنا ضروری ہے. اس صورت میں اگر یہ کہتے ہیں اگر قصر جائز ہو تو وہ صرف جائز ہے. نہیں غلط ہو گئی. اتمام زیادہ سے زیادہ جائز ہے، قصر بہرحال افضل ہے. اگر قصر واجب قرار نہ دیں گے تب بھی کم سے کم قصر افضل تک رہے گا. ان حضرت یہ کہنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے یہ کہا قصر بھی جائز ہے، اتمام بھی جائز ہے. آگے یہ کہتے اتمام افضل ہے. اکثر صورت میں زیادہ تر ان کے یہ ہے کہ اتمام ہی افضل ہے. ہاں بعض صورت میں قصر بھی افضل ہے. اکثر احوال میں تو اتمام افضل، بعض صورت میں قصر افضل. تو قصر اتمام دونوں جائز ہونے کے بعد بہت دفعہ اتمام ہی افضل ہے. امام مالک اور امام شافعی احمد نے کیا کہا تھا کہ اگرچہ اتمام جائز ہے لیکن افضل تو نہیں. اتمام افضل بہرحال نہیں ہے. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ قصر صرف جائز ہے، اتمام کیا ہے افضل ہے. یہ فرق ہو رہا ہے نا. اتمام افضل ہے، قصر جائز ہے. امام مالک اور امام احمد قصر افضل ہے، اتمام صرف جائز ہے. ہمارے یہاں یہ سب چکر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں اتمام بالکل جائز نہیں ہے، قصر ضروری ہے. اس کو قصر اسقاط کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں قصر بھی جائز ہے اتمام بھی جائز ہے اس حساب سے اس قصر کو قصر ترفیع کہتے ہیں. یہ ائمہ کے مذاہب ہے. ان حضرات کی دلیل، ان حضرات کی اس سلسلے میں جو دلائل ہے وہ لوگ قرآن کریم کی آیات کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں. خاص طور سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیات ہیں اس میں یہ مضمون ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اس آیات میں شروع میں جو حصہ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ یعنی جب تم سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. تم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. کس بات میں کہ تم نماز میں قصر کر لو. کچھ نمازوں میں قصر کرو، اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو قصر کرنے سے گناہ نہیں ہوگا قرآن کہہ رہا ہے. معلوم ہو رہا قصر کرنے میں گناہ نہیں ہے، نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے. صرف یہ ہو رہا ہے کہ قصر کر سکتے ہو، کرو تو گناہ نہیں ہوگا، نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ جو تعبیر ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ یا فَلَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ، فَلَا بَأْسَ علیکم یا فلا باس بکم، یہ جو تعبیرات ہیں ان سب کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ایسی تعبیر ہے کہ اس سے صرف جواز، اس سے صرف کیا ہے جواز معلوم ہو سکتا ہے، اس سے وجوب اور فرضیت معلوم نہیں ہوگی. وجوب معلوم نہیں ہوگا، اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوگی. لہذا نماز قصر کرو تب بھی جائز ہے، اتمام کرو تب بھی جائز ہے. قرآن نے خود بیان کر دیا. یہ ان کی بنیادی دلیل ہے. ان کی کیا ہے بنیادی دلیل یہی ہے. اس کے علاوہ حدیث کی ان لوگوں کے پاس بعض احادیث سے بھی وہ لوگ استدلال کرنا چاہتے ہیں.
حدیث مرفوع کی حیثیت سے ان کو پیش کرتے ہیں، لیکن وہ سب احادیث نفس الامر میں یا تو مرفوع نہیں ہے، نفس الامر میں یا تو مرفوع نہیں ہے، یا اگر مرفوع ہے تو بہت زیادہ کمزور روایت ہے، معلول بھی بہت ساری ہیں جن روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کی جو سب سے مضبوط روایت ہے، سب سے مضبوط روایت ہے وہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، آپ کے ساتھ میں نے سفر کیا، اور پھر میں نے آپ سے یہ کہا یا رسول اللہ قصرت و تممت یا و اتممت اور و افطرت و سمت، قال احسنت قال احسنتی یا عائشۃ وما عاب علی، یہ آپ نے ان کو بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھی، اور میں نے اس سفر میں اتمام بھی کیا، نماز مکمل بھی میں نے پڑھی، اور میں نے قصر کے ساتھ بھی پڑھی۔ پھر آگے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بہت اچھا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے اتنے کیا، آگے آپ نے میرے اوپر نکیر بھی نہیں کی، میرے اوپر کوئی نکیر نہیں کیا۔ تو اس سے کیا معلوم رہا؟ قصر کرو تب بھی ٹھیک ہے، اتمام کرو تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ اچھا ہے، دونوں طریقے پر عمل کرنا بہتر ہے۔ یہ کر اس طرح ان حضرات کے پاس ایک اور حدیث ہے، اس میں مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے میں ہوتے، خاص طور سے حج کے لیے جب مکے میں آتے تو وہ کیا کرتے، 4 رکعت پڑھتے تھے۔ کانا یصلی اربعن، کانا یصلی اربعن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت پڑھتے تھے، حالانکہ وہ مسافر ہے، مکے میں آ رہے ہیں، مدینے سے مکے میں آ رہے، اور مکے میں آنے کے بعد بھی وہ کیا کر رہے، 4 رکعت پڑھ رہے۔ تو اس سے کم اتنی بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ 4 رکعت پڑھنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ 4 رکعت پڑھنا بھی کیا ہے، جائز ہے، جس کو اتمام کہیں گے۔ اور یہ اتمام اور قصر یہ صرف کیا ہے، من الصلاۃ، جو قرآن میں ہے من الصلاۃ، نمازوں میں سے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر نمازوں میں نہیں، بعض نماز میں، مین تبعیض کے لیے ہے، بعض نماز میں۔ تو اسی لیے ساری امت کا اتفاق ہے اس بات پر بھی کہ یہ جو قصر ہے یہ صرف رباعی نماز میں ہے، مغرب اور فجر میں نہیں، مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کم سے کم اتنی بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ صحابی، خاص طور سے خلفاء راشد کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو رہا کہ کم سے کم 4 رکعت پڑھنا یہ جائز تو ہے، افضل نہ صحیح، کم سے کم جائز تو ہو جانا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے استدلال ہے۔ اس طرح بنیادی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی تھی، اس طرف سے تو وہ مرفوع ہو گئے نا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل جس میں 4 رکعت پڑھنے کا بیان ہے، اور وہ قرآن کریم کی وہ آیات، یہ ان حضرات کی دلیل۔
اس سے برخلاف حنفیہ کے ہیں، حنفیہ اور امام مالک وغیرہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، قصر بالکل، اتمام بالکل جائز نہیں ہے، قصر کرنا ضروری ہے۔ ان حضرات کی دلیل، ان حضرات کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بہت مضبوط ہے۔ بخاری میں کتاب الصلاۃ کے شروع میں، ابتدا میں، کتاب الصلاۃ کی شروع میں یہ حدیث ہے کہ الصلاۃ اول ما فرضت رکعتان، نماز جب فرض کی گئی تھی، جب نماز فرض ہوئی تھی اس وقت کتنی رکعت فرض ہوئی؟ رکعتان، صرف 2 رکعت۔ اس کے بعد فاقرت، اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، فاقرت صلاۃ السفر و اتمت صلاۃ الحضر۔ یہ الفاظ ہے، اس میں کچھ فرق ورق کے ساتھ الفاظ روایتیں میں موجود ہے، مختلف جگہ میں، مختلف کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اسی مضمون کے ساتھ ہے، جب نماز فرض ہوئی تھی اس وقت تو صرف 2 رکعت فرض ہوئی، بعد میں سفر کی نماز تو اسی حالت پر باقی رکھی گئی، حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا۔ وہ مسلم میں وزیدہ فی الحضر موجود ہے کہ سفر کی نماز تو سفر 2 رکعت پہلے فرض ہوئی، سفر میں اسی حالت پر رہی، اور بعد میں حضر میں کچھ اضافہ ہوا، یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو کیا کرے، سفر کی نماز صرف فرض ہی ہوئی 2 رکعت، تو 4 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یہ سفر کی نماز مقیم مسافر کے حق میں 4 رکعت کی نماز ایسے ہی ہے جیسے مقیم کے حق میں فجر کی 2 رکعت، مسافر کے حق میں 4 رکعت ظہر کی نماز ایسے ہی ہے جیسے فجر کی 2 رکعت مقیم کے حق میں۔ اگر کوئی مقیم آدمی فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے، یا مسافر مان لو، مسافر آدمی 4 رکعت 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے فجر کی، ہوگی؟ ایسے ہی ایک دوسری بات یہ کہ مقیم کے حق، مسافر کے حق میں ظہر عصر عشاء کی 2 رکعت ایسے ہی ہے جیسے مقیم کے حق میں 4 رکعت، اسی سے ہوں گے۔ مقیم کے حق میں کیا ہے؟ 4 رکعت۔ اگر کوئی مقیم آدمی 4 کے بجائے 5 پڑھ لے، 4 کے بجائے 6 پڑھ لے، 4 کے بجائے 8 پڑھ لے، نماز ہوگی؟ کوئی ہونے کی کوئی صورت ہے جائز قرار دے سکتے؟ یہاں بھی تو وہی کہہ رہے کہ ان کے حق میں نماز ہے ہی صرف 2 رکعت، تو 4 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو صرف ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ بہت مضبوط دلیل ہے، اس کے بعد اور بہت سارے دلائل کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے، بہت ساری دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہے اس معاملے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلاۃ السفری رکعتانی، صلاۃ السفری رکعتانی علی لسانی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ
ہو گیا. ایک حدیث میں یہ مضمون ہے صلاۃ الجمعتی رکعتانی. آگے الفاظ میں مضمون کے اعتبار سے اگر ہو تو صلاۃ العیدینی رکعتانی، اور عیدان لفظ جو ہے حدیث میں جو الفاظ ہے کتابوں میں وہ یہی ہے کہ صلاۃ الجمعتی رکعتانی والفطر رکعتانی. اصل صلاۃ الفطری رکعتانی اور والنحر رکعتانی. مراد اس سے صلاۃ الضحیٰ اوکے نہیں صلاۃ النحر یہ عید بقر عید کی نماز رکعتانی، اور اسی طرح سے صلاۃ السفر ہونا چاہیے وہاں السفر صلاۃ السفری رکعتانی تمام لیس بقصر. دیکھو وہاں یہ موجود ہے تمام لیس بقصر علی لسان نبیکم، یہ کہیں موجود ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ صلاۃ الجمعتی صلاۃ العیدینی صلاۃ السفری رکعتانی رکعتانی رکعتانی. آگے کیا کرے تمام غیر قصر. یہ 2 رکعت مسافر کی نماز جو 2 رکعت ہے یہ کیا ہے مکمل ہے، قصر ہے ہی نہیں. یہ حقیقتاً یہ سب بولنے والی بات ہے، یہ بولنے والی بات ہے کہ بول رہے ہیں کہ یہ قصر ہو رہے ہیں. نفس الامر میں یہ قصر ہے ہی نہیں، یہ مکمل نماز ہے. اس طرح سے یہ بلکہ بعض صحابہ نے تو اتنا بول دیا کہ اگر کوئی آدمی سفر میں اتمام کے قائل ہو، قصر کے خلاف اتمام کے قائل ہو، تو ان پر کفر کا اندیشہ ہے. دیکھو کتنا خطرناک وہی سنا رہے کہ کفر کا اندیشہ ہے کہ اگر کوئی سفر میں قصر کے بجائے اتمام کے قائل ہو تو کفر کا اندیشہ. اتنی سخت وعید بھی موجود ہے. بہرحال ان جیسے اور بھی بہت. دیکھو سب سے اہم جو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں آپ علیہ السلام نے سفر میں رباعی نماز میں 4 رکعت صرف ایک بار پڑھی ہو، ایسے پوری دنیا مل کر پیش نہیں کر سکتی. پوری دنیا مل کر یہ نہیں پیش کر سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں رباعی نماز میں ایک مرتبہ صرف آپ نے رباعی میں اتمام کیا ہے. کوئی نہیں دکھا سکتے. سفر میں کہیں اگر آ رہے ہیں کہ آپ نے اتمام کیا ہے، وہ سفر حقیقی نہیں ہے، سفر شرعی نہیں ہے، ایسے ہی ہیں. آپ بس کہیں گئے تھے وہاں آپ نے اتمام کیا، وہاں تھوڑے قصر کریں گے. اس لیے صحیح معنی میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر یقینی طور پر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتمام کرنا ثابت نہیں ہے. اگر مولوی صاحب جائز ہوتا، اتمام بھی جائز ہوتا، تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اتمام کر لیتے بیان جواز کے لیے. آپ کا ایسا نہ کرنا یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ بالکل جائز ہی نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اتمام لازم اور ضروری واجب ہے. جہاں تک ان حضرات کے جو دلائل ہیں، جس میں سب سے پہلی قرآن کریم کی آیات ہے. سب سے پہلی دلیل قرآن کریم کی آیات ہے. اس میں جو لا جناح فلیس جناح علیکم ان تقصروا، قصر کرنے میں حرج نہیں ہے، جناح نہیں ہے. تو اس آیات میں بہت سارے
بہت ساری باتیں ہیں، بہت تفصیلی بات ہے، اس میں تفصیلی بات ہے۔ اس میں جس بات سے متعلق وہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں صرف اسی کو دیکھ کہ قصر کرنے میں یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھنے میں گناہ نہیں ہے، یہی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو تعبیر ہے، یہ تعبیر اتمام کی جواز کو بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ تعبیر کرتے ہیں، اس کے باوجود جس چیز سے نفی کرتے ہیں، جس چیز سے حرج کی نفی کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ضروری ہوتی ہے، وہ چیز ضروری باقی رہتی ہے کہ قصر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں قصر کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ کہنے کے باوجود قصر کرنا واجب رہے گا۔ قرآن میں یہ تعبیر دوسری جگہ میں موجود ہے۔ فمن وہ قرآن کی وہ آیت کیا ہے؟ ومن عمرہ اور حج کے بارے میں فمن تطوع خيرا ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فمن حج البیت، فمن ہے نا؟ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اجارہ فمن حج البیت فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ صفا مروہ کی طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صفا مروہ کے طواف میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ سب کہتے ہیں صفا مروہ کے طواف کرنا ضروری ہے۔ اب وہاں بھی یہ ترجمہ کر دو کہ صفا مروہ کے طواف کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر رہے، بلکہ سب یہ کہہ رہے ہیں صفا مروہ کے طواف ضروری ہے۔ اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا اے خالہ، قرآن میں تو اللہ کہہ رہے کہ حرج نہیں ہے، طواف کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، یہ خود ان سے پوچھا کہ قرآن تو بتا رہے کر لو ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو آپ جو کہہ رہے بئس ما قلتا، تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ بات ہوتی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طرح کہتے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، دیکھو أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا کہتے کہ طواف کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ کرنے میں نہیں، اللہ یطوف کے بجائے طواف کرنے میں حرج نہیں ہے، کرو ایتفا ہے نا، یہ تعبیر نہیں ہوتی کہ طواف کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ کیا تعبیر ہوتی؟ طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، نہ کرنے میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ کہہ رہے طواف کرنے میں حرج نہیں، لہذا کرو، لہذا کیا کرو؟ طواف کرنا ضروری ہے۔ یہ بیان تو یہی تعبیر ہے، لیس علیکم جناح ان تقصروا، ان تقصروا، قصر کرنے میں کیا نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ معنی کر، اگر یہ ہوتا کہ قصر بھی جائز ہے اتمام بھی جائز ہے، قصر نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے، یہ اگر ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تقصروا، اللہ تقصروا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر قصر کرنا بھی جائز ہوتا، اتمام بھی جائز ہوتا، تو صاحب سے یہ تعبیر ہونا چاہیے اللہ تقصروا، قصر نہ کرو، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، قصر کرو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ مولوی صاحب قصر کرنے میں گناہ نہیں ہے، لہذا قصر کرنا پڑے گا، جیسے وہاں ہے
بلکہ مختصر یہ ہے کہ یہ ایک تعبیر ہے قرآن میں. اس تعبیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہی کرنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کرتے. اگر یہی کرنا ضروری نہ ہوتا تو وہ تعبیر استعمال کرتے کہ لا کر اللہ تقصرو یا اللہ یتوفا. وہ بہرحال یہ ہے. اب یہ سوال آگے یہ ہے کہ یہ تعبیر پھر کیوں کر رہے ہیں کہ قصر کرنے میں حرج نہیں ہے؟ یہ کیوں ڈائریکٹ بتا دیتے کہ بھائی اتمام کرنا ہے اور قصر کرنا ہے، قصر کرنا ضروری ہے. یہ کہتے اس میں اصل میں یہ اتمام قصر کرو، جب سفر کرو تو قصر کرو، سفر کرو قصر کرو. تو ایک آدمی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، یہ خیال آ سکتا ہے کہ ارے 4 رکعت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کی نماز کے بجائے ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ ہو. یہ دیکھو کیا دل میں جو خیال آ سکتا ہے کہ 4 کے بجائے 2 شاید ہماری نماز نہ ہو، ہم گناہگار ہو رہے ہیں. ایسے ایک وسوسہ کسی کے دل میں آ سکتا ہے. اللہ نے اس وسوسہ کی نفی، اس وسوسہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا نہیں کوئی گناہ نہیں، قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، قصر کرنا ضروری ہے اور کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہو. اس بات کو بتانے کے اس کہیں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ 2 رکعت کو 4 رکعت کو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لو، اس کی کہیں گنجائش نہیں ہو رہی. ایک تو یہ جواب ہے. ایک دوسرا جواب ہمارے طرف سے یہ دیتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں، یہ آیات سرے سے مسافر کی نماز سے متعلق ہے ہی نہیں. یعنی جس کو ابھی قصر السفر جس کو بولتے ہیں، قصر السفر سرے سے ہے ہی نہیں. قصر صلاۃ السفر کا بیان نہیں ہے اس آیات میں. صلاۃ السفر جس کو قصر السفر کہیں گے، بلکہ یہاں صلاۃ الخوف کا بیان ہے. صلاۃ الخوف جس میں ہوگا قصر بوجہ خوف، جس کو اصطلاح میں بولتے ہیں قصر کیفیت یا قصر الصفت. کیفیت نہیں، قصر الصفت. اور وہ اوپر میں جو ہے اس کو بولتے ہیں قصر العدد. قصر العدد یعنی 4 سے 2 ادھر، اور ایک کیفیت اور صفت میں قصر، کیفیت اور صفت میں قصر. تو صلاۃ الخوف میں پڑھنے کی کیفیت میں قصر کرنے کی گنجائش ہے. تو آیات کا تعلق تو ہمارے طرف سے یہ جواب دیتے ہیں، اس آیات میں صلاۃ السفر کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس آیات میں صلاۃ الخوف کا بیان ہے. صلاۃ الخوف کا بیان پڑھنے کی کیفیت میں اور صفت میں قصر کرنے کا بیان ہے. اس کے عدد میں قصر کرنے کا بیان اس آیات میں نہیں ہے. یہ جواب دیتے. اس صورت میں ان کی دلیل نہیں بنے گی آیات، اس صورت میں ان کی دلیل نہیں بنے گی. لیکن انصاف اور صحیح بات تو یہی ہے کہ یہ آیات جو ہیں، یہ آیات عام ہیں. آیات میں ساری صورت موجود ہے. آیات میں کیا ہے؟ ساری صورت موجود ہے. کئی صورت ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، دیکھو سفر بھی ہے اور خوف بھی ہے، دونوں صورت ہو گئی. اب دونوں صورت جائز ہے، قصر فی العدد بھی اور قصر فی الکیفیت بھی، دونوں کرنا ہے. دونوں جمع ہونے سے کئی یہ ہوں گے کہ سفر بھی نہیں اور خوف بھی نہیں، دونوں نہیں ہیں، لہذا یہاں قصر کی گنجائش نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. اور ایک صورت یہ ہو سکتے ہیں کہ تو سفر ہے خوف نہیں، سفر ہے خوف نہیں، اس وقت یہ صورت کہ قصر فی العدد کا بیان ہو، قصر فی العدد کا بیان ہے. اور ایک صورت ہے کہ خوف ہے لیکن سفر نہیں. یہ بھی تو ممکن ہے. جیسے
مقیم ہے لیکن خوف تو ہے، دشمن ہے لیکن سفر میں نہیں، حضر میں ہے، ایسی صورت میں کیا ہے؟ صرف قصر فی الکیفیت یا قصر فی الصفت کا بیان نہیں۔ تو اس طرح آیات میں دونوں قسم کی قصر کا بیان تو ہے، قصر فی الصفت اور قصر فی العدد دونوں کا بیان ہے، قصر العدد قصر الصفت دونوں کا بیان ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ وہی قصر فی العدد کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، قصر فی العدد، اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ قصر فی العدد کرنا کیا ہے، جائز بھی ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ تعبیر اس انداز سے کیا، کرنے میں جو ایک شخص شبہ پیدا ہو رہا، کرنا تو ہے ضروری، قصر تو کرنا ضروری ہے ہی، لیکن قصر کرنے میں جو ایک شخص شبہ ہو رہا شاید گناہ ہوگا، اس کی نفی کر رہے کہ نہیں قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے شک شبہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے، اس کی نفی ہو رہی، قصر تو کرنا ہی۔ اور اگر قصر کرنا نہ کرنے کی بھی گنجائش ہوتی تو پھر تعبیر یہ کرتے، اللہ تقصروا، قصر نہ کرو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کہتے، قصر کرو تب بھی گناہ نہیں، نہ کرو تب بھی گناہ نہیں، یہ کہتے، لیکن جب بول دیا قصر کرو اس میں گناہ نہیں ہے، معلوم ہوا قصر کرو اصل ہے نا، قصر کا حکم تو ہو رہا قصر کرو، آگے یہ رہا ہے کہ قصر کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اس لیے آیات میں قصر اور اتمام دونوں کی گنجائش جیسی بات نہیں ہے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتی عائشہ، میں نے اتمام بھی کیا، قصر بھی کیا، روزہ بھی رکھا، افطار بھی کیا، آپ نے فرمایا بہت ٹھیک کیا، بہت ٹھیک کیا۔ اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس قصہ سے متعلق یہ حدیث بیان کرتے ہیں، سرے سے مولوی صاحب یہ قصہ ہی مشکل ہے، یہ قصہ ہی مشکل ہے، بہت سارے لوگ اس قصے کو مانتے ہی نہیں۔ اور اگر اس کو صحیح مان بھی لے تب بھی اس کا معنی صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ یہ قصہ اگر اس وقت کا ہے، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ شاید آپ یہاں طویل قیام کریں گے، انہوں نے اتمام سوچ کے اب اتمام کرنا شروع کیا، انہوں نے، ان کی نیت ہو گئی اتمام کی، اس لیے انہوں نے اتمام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام نہیں کیا، آپ کی نیت تو جانے کی تھی، اس لیے آپ نے اتمام نہیں کیا، آپ نے برابر قصر ہی کیا۔ اب ادھر سے انہوں نے چونکہ اپنے ایک نیت میں اتمام کی نیت کر کے انہوں نے وہ کر لیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکیر بھی نہیں کی۔ یا بہت زیادہ وہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا، اس کا یہ بھی مطلب ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر ایک کام کی تائید کر دی، ہر ایک کام کی تائید کی ہے آپ نے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے، افطار بھی کیا ہے، یہ جو کہہ رہی ہے آخر میں آپ نے اسی کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں تو مسئلہ اوپر کے ہیں اتمام کی یا قصر کی، اس بارے میں آپ نے نکیر بھی کر دے ہوں گے، اس کو بیان نہ کیا ہو، یہ بھی بہت ممکن ہے۔ اور یہ تعویل کیوں کرنے پڑتے ہیں، یہ تعویل کیوں کرنی پڑ رہی؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو بیان کر رہے کہ مسافر کے حق میں نماز صرف 2 رکعت ہے، تو وہ کیسے 4 پڑھے گی؟ یا پھر
یا یہ ہوں گے کہ پہلے انہوں نے یہ کام کر لیا، یہ کام انہوں نے پہلے کر لیا تھا، اسی کے بعد آپ نے بتایا ہو کہ آپ کا جو عمل ہے وہ غلط ہے۔ روزہ کے بارے میں آپ نے جو کیا وہ احسن تھا، لیکن نماز کے بارے میں دیکھو ایسا نہیں ہے کہ مسافر کی نماز تو 4 رکعت اتمام ہے ہی نہیں، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے وہ کیا ہے، معلوم ہونے سے پہلے تھا، بعد میں جب معلوم ہوا تو ظاہر سی بات ہے ختم ہو گئے۔ اس طرح ان کی وہ عمل حجت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عمل کرتی تھی، یہ بھی ہے بعد روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں سفر میں اتمام کرتی تھی، جیسے حضرت عثمان اتمام کرتے تھے۔ اب اس کا جواب یہ حضرت عثمان نے کہ اس سے بھی تو معلوم ہے اتمام جائز ہونا چاہیے، اس کا بھی جواب دیکھو۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہی حدیث جب بیان کیا ہے نا، یہ صلاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مسافر کی نماز صرف 2 رکعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سناتے ہی فوراً راوی نے پوچھا عروہ سے، ما بالو عائشہ، ما بالو عائشہ، ان کو کیا ہو گیا، اتمت اتمام کرتی ہے؟ تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، جواب دیا تأولت کما تأول عثمان۔ یہ دیکھو جواب ہے کہ تأولت کما تأول عثمان، مانا کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت پڑھتی ہے تعویل کر کے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویل کر کے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا، 4 رکعت جائز ہے اس لیے پڑھتی تھی، یہ معنی ہے؟ 4 رکعت ناجائز ہے، وہ بھی جانتی ہے 4 رکعت ناجائز ہے، 4 رکعت پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن 4 رکعت پڑھنے کے لیے ان لوگوں نے کوئی تعویل کی، تعویل کر کے جوازی صورت نکالی، جواز کے لیے کوئی صورت نکالی ہے، تو اصل تو کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو بتایا کہ دیکھو اب تعویل کیا ہے، تعویل کچھ بھی ہو اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بات تو ہو گئی نا کہ 4 رکعت جائز نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کر رہے وہ کسی بنیاد پر وہ لوگ کر رہے ہیں، چاہے حضرت عائشہ کرے چاہے حضرت ابوبکر حضرت عثمان کرے، دونوں یہی کہہ رہے 4 صحیح نہیں، لیکن کسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں کے پاس یہ وجہ نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کے لیے کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہی تو مانا ہوگا۔ تو پھر کیسے کہیں گے کہ سب کے لیے؟ ان حضرات کے پاس مخصوص عذر ہے جس کی بنیاد پر وہ لوگ تعویل کر رہے 4 رکعت پڑھنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے، بہت سارے تعویل ہیں۔ ایک تعویل یہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں گھر بنا لیا تھا، مکے میں انہوں نے گھر بنا لیا، اور ان کا اپنا اجتہاد یہ تھا اگر کوئی آدمی کسی جگہ میں گھر بنا لے تو وہ وہاں پہنچنے کے بعد مقیم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ 4 رکعت پڑھ، یہ تو ہو گیا نا 4 رکعت پڑھنے کی وجہ۔ قصر جائز نہیں، قصر ضروری ہے، اتمام جائز نہیں ہے، لیکن اگر اتمام کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ وہاں گھر بنا لیں گے تب پھر اتمام ضروری ہے، اس بنیاد پر وہ کرے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے، یہ بھی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی تعویل کیا تعویل کرتے تھے، یہ تعویل کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی، مکے میں شادی کر لی تھی، مکے میں شادی کرنے کی وجہ سے آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب آدمی کسی شہر میں شادی کر لے پھر وہ اپنی سسرال میں آئے، جب وہ اس شہر میں آئے گا تو وہ اتمام کرے، وہ کیا کرے، اتمام کرے، مکمل نماز پڑھے۔ وہ حدیث خود بیان کرتے۔ اب دیکھو ان کی کیا ہے، ان کی اتمام کی وجہ
ان کے اتمام کی وجہ شادی کر لینا ہے۔ اب یہ اگلا مسئلہ ہے کہ سسرال میں آنے پر آدمی مقیم ہو جائے گا یا مسافر ہی رہے گا، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ انہوں نے تو اپنا یہ کیا ہے نا کہ مجھے یہاں اتمام کرنا ضروری ہے، قصر میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ میں یہاں مقیم ہوں۔ تو حضرت عثمان مسافر ہو کے وہ نہیں کر رہے ہیں، اتمام نہیں کر رہے ہیں، مسافر کے لیے اتمام نہیں، وہ تو مقیم ہے، مقیم آدمی اتمام نہیں کر رہا تو پھر کیا کرے گا؟ تو یہ کہہ دینا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام کرتے تھے اس لیے ہمارے لیے بھی جائز ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے لیے اتمام کرنا ضروری تھا، ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں پوچھتے ہیں، مکے میں جانے کے علاوہ اور بھی تو سفر کیے ہوں گے، کسی اور سفر میں بھی انہوں نے اتمام کیا ہو، ایسے ایک دو سفر بھی سنا دیجیے۔ کوئی بھی نہیں سنا سکتا، پوری دنیا مل کر ایک سفر سنا دے مشکل ہے، مکے کا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ وہاں وہ اپنے آپ کو مقیم سمجھتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کیا کہ وہ تو امیر الحجاج تھے، امیر الحجاج، اور شروع اسلام کی تو اتنا وہ بھی نہیں تھا، دور دراز کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، ان کی خلافت میں تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گئی ہیں، بہت دور دراز کے لوگ مسلمان ہو کر آتے تھے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان امیر الحجاج بنے ہوئے ہیں، لوگ حج میں آ رہے، اب حضرت عثمان جیسے نماز پڑھیں گے سارے لوگ یہی سیکھ کر جائیں گے۔ انجانے لوگ ہیں، اب وہ 2 رکعت پڑھ رہے ظہر، تو لوگ کیا کرے گا؟ 2 رکعت سیکھ کر جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ لوگ غلط تعلیم نہ سیکھ لے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو مقیم بنا لیا، اقامت کی نیت کر لی انہوں نے اقامت کی نیت کر لی۔ اب اقامت کی نیت کرنے کے بعد اب وہ مقیم بن کے اب وہ 4 رکعت پڑھ رہے، اتمام کرنا ہے۔ ان کی باتوں کی یہ تعویلات جو کرتے تھے، کیا تعویل ہے؟ یہ سب تعویلیں ہو سکتی، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے کوئی تعویل ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل کیا ہے وہ اللہ عالم، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ وہ بھی تعویل کرتی تھی۔ کیا تعویل معلوم نہیں، ان سے جا کر پوچھو کیا تعویل ہے، کس تعویل کی بنیاد پر وہ قصر کرتی تھی، اتمام کرتی تھی، ان سے پوچھنا ہے۔ لیکن یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں تعویل اگر نہیں کریں گے تو اتمام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی تعویل کرو، اپنے آپ کو کسی طرح سے مقیم ثابت کرنے کی کوشش کرو، پھر اس کے بعد اتمام کرو۔ اس سے تو صاف معلوم ہو رہا ہے، حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں کہ نہیں، مسافر کے لیے اتمام کی گنجائش نہیں ہے، مسافر اپنے آپ کو کسی طرح سے مقیم بنائیں، پھر اس کے بعد اتمام کرنا تو کریں، کوئی روکے گا نہیں۔ یہ ان حضرات کے دلائل کے خلاص۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صحابہ کی اکثریت، ان حضرات کی جتنی بھی دلیل آئیں گے زیادہ سے زیادہ مجلسہ یہی 2، حضرت عائشہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی دونوں حضرات کے بارے میں یہ ملیں گے کہ انہوں نے اتمام کیا ہے سفر میں۔ باقی اور صحابہ کے عمل پیش کرنا نہایت مشکل ہے، اس کے برخلاف دیگر سارے صحابہ یہی بیان کریں کہ اتمام جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر نے یہ بیان کیا کہ جائز نہیں، وہ تو کفر کا اندیشہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جمہور صحابہ حنفیہ کے موافق ہے، کہ قصر کرنا ضروری ہے، اتمام کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ کیا بیان کر رہا ہے کہ میں نے سفر کیا، ابن عمر کہہ رہے ہیں میں نے سفر کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عثمان کے ساتھ، سب کے سب کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت ہی پڑھتے تھے، 2 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں،
لو کنتو مسلیاً قبلہا او بعدہا لاتممتہا. یہ ایک جملہ اور ہے، اگر میں اس سے پہلے یا بعد میں بھی نماز پڑھتا تو مطلب نوافل، فرض سنن، فرض کے علاوہ سنن ہو، مستحبات ہو، نوافل ہو، جو بھی ہو، اگر میں وہ سب پڑھتا تو میں ان سب کو پڑھنا چھوڑ کے فرض میں اتمام کرتا، فرض میں اتمام کرتا. اس سے اب کوئی آدمی یہ کہہ دے ارے اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے جیسے فرض سے پہلے بعد میں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح اتمام بھی کر سکتے ہیں. یہ اس حدیث سے ایک یہ بات نکل سکتے ہیں سوال. دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث سے حضرت ابن عمر کی اس قول سے تو معلوم ہو رہا کہ پہلے اور بعد میں نوافل پڑھنا کیا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے، نوافل پڑھ نہیں سکتے. یہ بھی بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن یہ جتنی بات ہو رہی ہے نا یہ سب نفس الامر کے خلاف ہے. پہلے بھی فرائض نوافل پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے، پہلے اور بعد میں دونوں میں گنجائش ہے. اور ابن عمر سے کچھ ثابت ہے. اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے اور بعد میں سنن و نوافل پڑھنے کی جیسی گنجائش ہے، اختیار ہے ہماری اختیار میں، جیسے فرض سے پہلے یا فرض کے بعد سنن و نوافل پڑھنا یہ ہماری اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے. پہلے پڑھو اختیار میں ہے، بعد میں پڑھو اختیار میں ہے. اسی طرح اگر فرض میں اتمام اور قصر کرنا میرے اختیار میں ہوتا تو ملیسا میں کیا کر لا، اتمام کر لیتا. اختیاری بات ہو. جیسے نوافل پہلے، نوافل قبلیہ، نوافل بعدیہ، یا سنن قبلیہ، سنن بعدیہ، ان کو پڑھنا میرے اختیار میں ہے. یا اسی ہی اگر یہ تو کچھ اور پڑھ رہا، کیا بات ہے، کب سے یہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہوا؟ کیسے؟ سو رہے تھے کیا یا کچھ ایسے ہی ہیں؟ اتنا بڑا جاہل ہے، گو کھلانا چاہیے تو آدمی. بہرحال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ اگر نوافل وغیرہ پڑھنا جس طرح ہمارے اختیار میں ہے، اسی طرح سے اگر اتمام اور قصر ہمارے اختیار میں ہوتا تو اتمام کر لیتا. لیکن چونکہ اتمام اور قصر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اتمام اور قصر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا جیسا ہے ویسے کرنا پڑے گا. ہم اتمام نہیں کر سکتے، اتمام ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، لہذا ہم اتمام کر نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے اتمام تو نہیں ہوگا. جہاں تک رہ گیا قبلیت اور سنن قبلیہ بعدیہ کا مسئلہ، وہ تو کوئی حرج نہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، وہ پڑھیں گے. اس طرح سے اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلا ابن عمر کی بات سے؟ ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں اتمام کرنا سرے سے ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں. جائز ہونا تو دور کی بات، ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں اتمام کرنا. تو اس سے بھی حنفیہ کی دلیل ہوں گی اور ان لوگوں کی رد بھی ہو جائیں گے کہ نہیں اتمام کی کوئی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں. بہرحال حنفیہ آخر میں یہ کہ ہمارے جو دلائل ہیں ان دلائل کی روشنی میں ہم یہی زیادہ صحیح سمجھتے ہیں کہ اتمام کرنا ضروری ہے. اتمام تو کیا قصر کرنا ضروری ہے، اتمام کرنا جائز نہیں ہے.